بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس تخم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ تخم یعنی بیج، تو جس کو ہاتھ شیطان کا لگ گیا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ نفع والا ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے۔ ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، جیسے کھجور، آم وغیرہ۔ تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سڈاسی جس سے لوہا پکڑتے، جو دوسرا ہتھوڑا، تیسرا ایرن، نیز، خنجر، حجر اسود۔ 3 ان کے ساتھ میں وہ لوہے کے اوزار تھے۔ سڈاسی یعنی جو جس سے لوہے کو پکڑ کے اس کے آگ کے اندر کرتے ہیں نا، ایک چمٹے کے جیسا ہوتا ہے۔ دوسرا ہتھوڑا جس سے وہ لوہے کو پکڑتے سڈاسی سے، اور پھر وہ لوہے کے اوپر جو ہتھوڑا مارتے وہ، اور تیسرا ایرن، نیز، حجر اسود بھی تھا۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی۔ جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھیں اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا، اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، اور ادریس علیہ السلام درزی گری، اور حضرت ہود اور صالح علیہ السلام تجارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلیں وغیرہ بنا کر گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ سیر کرتے رہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے صبح کو کھانا دیا ہے وہ شام کا کھانا بھی دے گا۔ تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا، بلکہ آپ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چاندی سے، روپے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع برحمت ہوا۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔
تعلقہ کا معنی ہے آگے بڑھ کر ملاقات کرنا یعنی استقبال کرنا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے آنے والے باوقار مہمانوں اور معظم احباب کی طرح محبت و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا استقبال کیا، اور وہ کلمات کیا تھے؟ علامہ ابو حیان نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وہ کلمات نہیں بتائے بلکہ فتعلق آدم من ربہ کلمات فرما کر ہمیں صرف کلمات مبہمہ کی خبر دی۔ اس لیے ان کی تعین میں اہل علم سے چند اقوال منقول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ وہب اور محمد بن کعب سے منقول ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ یہ قول عبداللہ بن عباس کی طرف بھی منسوب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسی اسم مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ یہ آخری قول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بروایت طبرانی، بہقی، حاکم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے۔ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں۔ اسی تفسیر عزیزی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی بروایت ابن المنظر منقول ہے کہ اللہم اسألک بجاہ محمد عبدک و کراماتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی نے فرمایا، یعنی ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو حضرت کو انہوں نے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا، یعنی وہ کلمات محمد رسول اللہ ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا تو روح اعظم حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمات اللہ کا بولا جانا تو ضروری ہی ثابت ہو جائے گا۔ نہ عیسیٰ ہیں نہ موسیٰ، بلکہ عالم امکان میں کوئی نہیں اور واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن سب حضور علیہ السلام کے ظہور انوار کے جلوے اور آپ ہی کے گلزار حسن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے اور اسی طرح نوح علیہ السلام آپ کے اسم گرامی کا وسیلہ نہ لاتے تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے نجات حاصل کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرتے ہوئے توبہ کو قبول فرما لیا۔ بعض علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلمات لینا اور ان کے ذریعے توبہ کرنا، ان کا قبول ہونا جنت سے اترنے کے بعد ہوا، اور توبہ بھی کئی سو سال بعد قبول ہوئی۔ 200 بلکہ 300 سال آہ و بکا، گریہ زاری اور ندامت کے حال میں ان پر گزرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہی فرمایا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات عطا فرما دیے تھے، اور اسی وقت انہوں نے توبہ کی جو قبول ہو گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ معافی کے باوجود آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کر کے ندامت کے طور پر سالہ سال تک گریہ زاری میں مشغول رہے ہوں، جو خوف و خشیت الہیہ کا تقاضا اور کمال عبدیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتابہ علیہما کا نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں، مرد کے ذکر سے عورت کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ علامہ احمد
سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اس قول کو ترجیح دی ہے جس میں زمین آسمان پر آنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ خیال رہے کہ عاشورہ جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم کو واقع ہوئے۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری۔ اہل سنت 11ویں رات کو حضرت غوث پاک کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات و اظہار خوشی بھی ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی ملاقاتیں۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ تو توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا تو توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبریل نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا کہ اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے کی بچی سے نکاح ہوتا اور اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شیس کو صرف اکیلا ہی پیش کیا، ان کے ساتھ جڑواں کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا، اس لیے ان کے ساتھ کوئی بچی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ پھر جب حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی، یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا۔ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بطن کے طرف منتقل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور جمل وغیرہ میں 1 لاکھ پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی
سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا لبوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز کا مشورہ دیا، یعنی قربانی کا مشورہ دیا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ ادھر لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل اللہ کے لیے قربانی ہوتا ہے۔ اس وقت قبولیت کی علامت تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر قربانی پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول ہو۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کی قربانی کو آگ نہ کھا کر رد کر دیا گیا، یعنی اس پہ آگ نہیں آئی۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض، عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقویٰ کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا، قربانی قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ہی ذمے ہوگا۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ المائدہ۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا، اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔
قابیل کا اخروی عذاب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر ہی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ یعنی جو اس دنیا میں کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو تو قتل کا عذاب ہوگا ہی، لیکن اتنا ہی عذاب قابل کو بھی ہوگا، سب کا عذاب اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ بچائے، اپنی امان میں رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ خیال رہے تفسیر کشاف میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مرثیہ اشعار کہے، لیکن تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء اکرام نے اشعار نہیں کہے۔ قتل کے بعد قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت ہی پریشان تھا۔ خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوات استعمال ہوا ہے، جس کا اصلی معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا، اسی لیے اسے سوات کہا گیا ہے۔ لاش چھپانے میں کوے کی معاونت۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، زمین کریدنے لگا کہ اسے دکھائے، کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہیں، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پشیماں ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی نہ کر سکا۔ نمبر 2، قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ نمبر 3، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیماں بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بھائی بہن سب ناراض ہو گئے۔
اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو یہ اس پر نادم ہوا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن دفن کرنا۔ جبریل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبودار جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے، ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبے میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جس میں حضرت جبریل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں، پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام مینا میں لے گئے جہاں کہ حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان بنایا۔ حضرت حوا علی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایت کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ طفیل ہمیں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان کا فیض عطا فرمائے اور سب کے تمام گناہوں کو بخشے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے صدقہ طفیل ہماری توبہ بھی قبول فرما لے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔